ہمارے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، تو وہ بڑی لمبی ابحاث ذکر کرتے تھے فلسفے کی، اور سبق بڑا ریپیٹ کرتے تھے، ایک دفعہ دو دفعہ کہتے تھے پھر سنو پھر سنو پھر سنو، 5-6 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کسی کو کھڑا کر کے جو میں نے بیان کیا اب سناؤ، اور میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل مفتی صاحب کے سیدھی طرف، اور اس وقت میں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی تھا، امامہ پہنتا تھا، اب بھی میرا تعلق تمام جو جہاں کوئی سنی کام کر رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق، لیکن باقاعدہ وقت تنظیمی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ان دنوں امامہ بھی سر پہ ہوتا تھا، ہمیں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق صحیح نہیں سنایا تو نہ صرف اپنی شخصیت ڈیمیج ہوگی بلکہ ماحول کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا، تنقید کا موقع ملے گا، اور یہ میں پسند نہیں کرتا، اور یہ ہر طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کا ادارہ بدنام ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز پر انگلیاں اٹھیں، آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یار یہ تمہاری تربیت کی تمہارے استادوں نے۔ طالب علم بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ استاد کی عزت کو دیکھتا ہے نہ ادارے کی عزت کو دیکھتا ہے، اسے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں، وہ حاصل ہو جائیں، جیب بھر جائے، پیٹ بھر جائے، خواہش پوری ہو جائے، باقی بدنامی ہو دیکھی جائے گی، اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا۔ یہ سب سے بڑی میجر مسٹیک ہے، غلطی ہے ہماری۔ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ ادارے کو عزت دیں، احترام دیں، جب تک وابستہ ہیں تب بھی، اگر آپ ادارے سے فارغ ہو کے چلے گئے تب بھی ایسی حرکات نہ کریں کہ ادارے کی بدنامی ہو۔ تو پھر وہ ہمیں سبق بیان کرنا ہوتا تھا، تو وہ ایک مفتی صاحب کی ایک سختی سے، ان کے روب سے یہ برکت بڑی حاصل ہوئی کہ سنا اور یاد کر لیا، یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر طالب علم سنتے ضرور ہیں، یاد نہیں کرتے، اس لیے کلاس سے باہر نکل کے پوچھیں کون سا سبق پڑھا، کیا سبق پڑھا، تو وہ ذہن میں نہیں، ہاں عبارت سے بعض اوقات نکال لیتے ہیں یا شرح وغیرہ پڑھ کر دوبارہ نکال لیں، لیکن یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے، یہ بعض اوقات نہیں ہوتا طالب علم کو۔ اور اسی طرح پھر بیان کرنا، میں اپنی اکیڈمی میں اولا سے ہی کہتا ہوں ہر طالب علم کو، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں پڑھائیں۔ کوئی ایک بچہ جھمورا پکڑ لو، ایک فیس بک پر اپنا ایک پیج بنا لو اور آفر کرو مفت میں عالم بنے، بڑی سی ہیڈنگ ڈالو مفت میں عالم بنے، فقیر حاضر ہے، جو پڑھیں پڑھاتے جائیں، جو پڑھیں پڑھاتے جائیں۔ یقیناً شروع میں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے گھر والے آپ کو ایک آٹے کا پیڑا دیں اور کہیں بیٹا روٹی تو بنا کے بتاؤ، تو آپ بنانا شروع کریں گے تو پیڑے قابو میں نہیں آئے گا، اور پھر وہ ٹیڑھی میڑھی روٹی اور ایسا گرے گی جیسے پاکستان کا نقشہ، لیکن کچھ عرصے بعد ایک بہترین روٹی آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تدریس کا بھی یہ معاملہ ہے، شروع میں جب آپ پڑھاتے ہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتی، جملے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب آپ اولا سے ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں تجربہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اگلی کلاس آئی اس کی کتابیں پڑھائیں، اس سے اگلی، تو زمانہ طالب علمی میں ہی آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کم وقت میں اپنے آپ کو اپنے مسلک اور مذہب کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے جا رہے ہیں دور حدیث تخصص، اب اس کے بعد اب ہم پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ نے 6 سال میں فرض کر لیں تخصص کمپلیٹ کر لیا، اب اس کا مطلب ہے آپ جب پڑھانا شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھایا تو اولا پڑھائیں گے پہلے، یا بڑی کوئی ایک کتاب پڑھائیں گے، 1 سال تو وہ چلے گی، پھر اس سے اگلے سال وہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب پڑھائیں گے، پھر اس سے اگلے سال یہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب، کتنے عرصے میں جا کر پورا درس نظامیہ پڑھائیں گے۔ اس لیے ہم نے تو اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے اساتذہ کی توجہ کی برکت سے زمانہ طالب علمی میں ہی ساری کتابیں نہ صرف پڑھیں بلکہ 2 3 مرتبہ پڑھا بھی دی تھی۔ میرے 53 کے قریب اپنے شاگرد تھے جن کو میں پڑھاتا تھا، خود پڑھتا بھی تھا پڑھاتا تھا۔ فائدہ کیا ہوا، زمانہ طالب علم میں ہی پڑھانے کا ملکہ بھی حاصل ہوا، تو آگے ہمیں دقت نہیں ہوئی۔ تو ایک گروپ طلبہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ غور سے سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ یاد کرتا ہے، نہ وہ آگے ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، ماحول سے وابستہ تھا، وہ اکثر محنت نہیں کرتا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا یار تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں، تم اچھے انداز سے پڑھا کرو، تمہاری وجہ سے بعض وقت اساتذہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور مطلب تنظیم پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں، تو تم ذرا اپنا خیال کرو۔ اچھا آؤں گا نہیں آؤں گا، یہ کرتے کرتے
میں فارغ ہو گیا، میں یہاں پہ تدریس شروع کر دی۔ وہ کچھ عرصے بعد ملا تو پتہ چلا کہ وہ برگر کی ریڑھی لگا رہا ہے، اس پہ برگر بیچ رہا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کی تیاری، کوئی کاٹھیا واڑی چھولے وغیرہ بیچنے کی ترکیب بنا رہا ہو تو مجھے بتا دینا، کبھی ہم بھی آپ کی ریڑھی پہ آ کے چھولے کھا لیں گے۔ تو جو محنت نہیں کرے گا وہ پھر چھولے ہی لگائے گا، جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ دنیا میں خوار ہو کے چند ٹکے تو کما کر اپنی فیملی کو تو لے کے چل لے گا، لیکن آخرت میں پچھتاوا اس کا مقدر بنے گا۔ اس لیے طلباء کے ان دو گروہ میں سے کس گروہ میں آپ کو شامل ہونا ہے، اس کے بارے میں غور و تفکر کریں، اور یقینی سی بات ہے سمجھدار یہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں صحابہ کے طرز پہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم کے پیغام کو غور سے